رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ ابھی میں نے آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ حدید کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ حدید کی مرکزی آیت ہے۔ یوں سمجھیے کہ سارا مضمون جو ہے، جو اس سے پہلے ہم نے جو مختلف حصے پڑھے ہیں، تو وہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ سامنے کوئی گول ہوتا ہے، پلیئرز جو ہے نا وہ لے کے گیند جاتے ہیں تو گول ایک سامنے رکھا ہوتا ہے جس میں انہوں نے جا کے فائنل ہٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے مضامین آئے پیچھے جو ہم نے پڑھے، تو سامنے جو ایم ہے، جو گول ہے، وہ یہ آیہ مبارکہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ پر بات آج ہم نے کرنی ہے، لیکن یہ کہ ایک پچھلے درس کی ایک کسر رہ گئی ہے، وہ پاڑا سمجھو، پاڑا رہی ہے، اور وہ بہت اہم حصہ ہے کہ جس پر گفتگو نہ رہ گئی، اگرچہ کہ وہ بالکل نہیں رہ گیا تھا، لیکن یہ کہ جو جس طرح تفصیل سے بات ہونی چاہیے تھی اس طرح سے ہو نہیں سکی تھی۔ وہ جو مصیبت کا ذکر آیا تھا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ زمین میں آتی ہے، نہ تمہاری جانوں میں آتی ہے، مگر یہ کہ وہ فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ تو یہ جو ہم اسے ظاہر کریں، اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ یہ جو نبرأہا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کا ترجمہ جب یعنی کوئی مصیبت آئی، کوئی بخار آیا، کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف، کوئی جان سے گیا، کوئی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کہیں لینڈ سلائیڈ ہو گئی، یہی مصیبتیں ہیں نا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سونامی آ گیا، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہم انہیں ظاہر کرتے ہیں، یعنی اصل مسئلہ اس میں یہ ہے، ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا بعض جگہوں پہ آپ ترجمہ دیکھیں گے، یعنی مترجمین کا ترجمہ نکال کھڑا کرنا، اصل میں یہ لفظ سمجھ لیں یہ لفظ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباری، تو یہ وہی باری ہی ہے، نبرأہا۔ تو وہ جو باری کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ نکال کھڑا کرنے والا، ظاہر کرنے والا، تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بعض لوگوں نے پھر آسانی کے لیے، یعنی بعض مترجمین نے پھر اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ پیدا کرنے والا۔ تو اب یہ نکال کھڑا کرنے والا، ظاہر کرنے والا، پیدا کرنے والا، یہ کوئی پھر بندہ پریشانی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں جو چیز سامنے نہیں ہوتی، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد سامنے آتی ہے۔ تو گویا جب اس کو آپ نے پیدا کیا تو اس کو نکالا، اس کو نکال کھڑا کیا۔ اچھا، پہلے وہ پردے میں تھی تو آپ نے اسے ظاہر کر دیا، ابھی اس سے پہلے تو ظاہر نہیں تھی، اب جب پیدا ہوئی تو وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اس معنی میں یہ تینوں ترجمے ٹھیک ہو گئے، پیدا کرنے والے کا بھی وہی مطلب ہو گیا، ظاہر کرنے والے کا بھی وہی مطلب ہو گیا، نکال کھڑا کرنے والے کا بھی وہی مطلب ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے اسی سلسلے کی آگے ایک صورت آتی ہے سورہ حشر، اس میں 3 الفاظ اسی طرح کے آگے، هو اللہ الخالق، آگے باری اور مصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ خالق تو پیدا کرنے والا ہو گیا، مصور تصویر سے ہے، مصور تصویر بنانے والا، تو اب پیدا کرنے والا اور تصویر بنانے والی بات بھی تو بالکل ایک دوسرے کے قریب ہی آ گئی۔ بیچ میں باری، اس کا معنی ابھی ہم نے کیا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، تو یہ پھر تینوں الفاظ جب اکٹھے آ گئے تو ایک ہی بات کو 3 دفعہ کہا، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے وہ پوری تخلیق کا پروسیس بیان کیا گیا ہے۔ تخلیق کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے بچپن میں کوئی چیز بنائی ہو، مٹی سے بنائی ہو، چولہا بنایا ہے، چلیں یہ تو سب نے بنایا نہیں ہوگا تو بنتے دیکھا ہوگا، مٹی کا چولہا بنتے تو دیکھا ہوگا نا۔ اب چولہے کا ایک ڈیزائن دماغ میں پہلے سے ہوتا ہے، ابھی آپ نے مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کہاں سے کدھر شیپ دینی ہے، اس کو کس جگہ پہ نکے رکھنے ہیں، کیسے اس کو جو ہے آپ نے کرنا ہے، یہ سب آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا، اس کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو یہ ذہن میں نقشہ بنانا اصل میں تخلیق ہے۔ آپ جو ذہن میں نقشہ بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ تخلیق۔ اس کو جب آپ عملی صورت دیتے ہیں، جیسے آپ نے ذہن میں سوچا تھا ویسے ہی اس کو تراش خراش کے جب آپ بنا لیتے ہیں
تو یہ باری ہو گیا، یعنی وہ جو آپ کے ذہن میں تھا اس کو آپ نے گھڑ کے باہر نکال کے رکھ دیا ہے. یہ ذہن کا نقشہ تھا جو آپ نے مٹی سے سامنے اب کھڑا کر دیا ہے. یہ الباری ہے، نکال کھڑا کرنے والا. تو اب اس کے دو معنی ہو گئے نا، ایک یہ کہ وہ مٹی کو نکال کر تو چولہے کی شیپ دے دینے والا، یہ مطلب بھی ہو گیا. اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ جو اس کے ذہن میں نقشہ تھا اس نقشے کو نکال کر ظاہر میں اس نے دکھا دیا. وہ پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے ذہن میں تھا، اب اس نے ذہن سے نکال کے سامنے دکھا بھی دیا. اچھا، یہ ایک یعنی سب سے پہلے جب بھی بنے گا چولہا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ گارا جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے بڑی کروڈ سی فارم میں ہوتے ہیں، وہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن پھر اس کے بعد چھری لے کے وہ پانی لے کے تو اس کو جو ہے نا وہ جیسے پلسٹر کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام اس کے بعد ہوتا ہے. فنیشنگ، یہ جو فنیشنگ ہے یہ تصویر کشی ہے، یہ مصور ہونا ہے. تو آپ جب کوئی اب اسی پر قیاس کر لیجئے، آپ نے کوئی بہت بڑا سٹرکچر کھڑا کرنا ہے، کوئی 100 منزلہ عمارت بنانی ہے، کوئی برج خلیفہ بنانا ہے، تو وہ پہلے تو کسی کے ذہن میں ہے نا وہ پورا نقشہ، اس نقشے کو اس نے کاغذ پہ منتقل کیا. اب جیسے اس نے کاغذ پہ منتقل کیا تھا ویسے ہی نکال کے پورا سٹرکچر اس نے کھڑا کر دیا. اب اس کے بعد اس کی فنیشنگ کا مرحلہ ہے. چھت پڑنے کے بعد بھی کتنے عرصہ فنیشنگ ہوتی رہتی ہے نا، بہت طویل عرصہ لگتا ہے فنیشنگ پہ. تو اب وہ تصویر کشی کا مرحلہ ہو گیا. تو هو اللہ الخالق، وہ جو اس نے ذہن میں ڈیزائن کیا. الباری، جو ڈیزائن کیا تھا اس کو نکال کے دکھا دینے والا، نکال کھڑا کرنے والا. اور المصور، پھر اس کی نقشہ کشی کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا، اس کو جو ہے نا اس کی فنیشنگ کرنے والا. یہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، ایک لفظ اور چلیں، یہ سلسلہ چلا تو میں 2 لفظ اور بھی آتے ہیں تخلیق کے لیے. فاطر السماوات والارض بھی آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا، بنانے والا کیا جاتا ہے. اور بدیع السماوات والارض بھی آتا ہے، بے دال عین. تو اس کا بھی جو ہے اگر وہ حمزہ ہو تو اس کا مطلب ابتدا، اور عین ہو تو اس کا مطلب بنانا اور تخلیق کرنا. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یعنی کسی شے کی ابتدا ہونے کے لیے بے دال حمزہ مادہ آتا ہے. بدا الاسلام و غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا، اجنبی تھا. تو یہ جو آتا ہے نا بدیع السماوات والارض، یہ عین کے ساتھ آتا ہے. اچھا، تو اب اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب فاطر اور بدیع یہ جو 2 معنی دے رہے ہوتے ہیں، یہ کسی شے کو بنانا بغیر کسی شے کے. ابھی میں نے جو آپ کو مثال دی، آپ نے چولہا بنایا، کس شے سے بنایا؟ مٹی اور پانی سے بنایا. دونوں کے، بلکہ اس میں گھاس بھی شامل کریں، کیونکہ وہ جو گارا ہوگا اس کو پہلے آپ چپچپا کریں، اس کے چپچپاہٹ کے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ گھاس شامل کریں گے. کافی دن وہ جو ہے نا وہ اس کو رکھ دیں گے، پھر جب وہ اچھی طرح چپچپاہٹ اس کے اندر آ جائے گی تو اب بنے گا چولہا. تو 3 اجزاء ہو گئے نا، اس میں پانی بھی ہے، گارا بھی ہے، گھاس بھی ہے. اس کے بغیر تو نہیں بنتا ہے. تو آپ نے تو کسی شے سے کوئی شے بنائی ہے. یہ میز کسی نے بنایا تو کس سے بنایا؟ لکڑی سے بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ کس شے سے بنائی ہے؟ جی، مطلب کوئی شے نہیں تھی تو اس سے بنائی ہے. اگر آپ یہ مان لیں کہ پہلے مادہ قدیم ہے تو پھر تو شرک ہو جائے گا. اللہ بھی قدیم ہے تو مادہ بھی قدیم ہے. تو آپ مانتے ہیں کوئی شے نہیں تھی. جب کچھ نہیں تھا وہ تھا. وہ الاول ہم نے پڑھا ہے نا اسی صورت میں، وہ پہلا ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے جب یہ کائنات بنائی ہے، یہ اتنی وسیع و عریض کائنات، تو کس شے سے بنائی ہے؟ ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ ہے بدیع السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض. اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، کوئی شے عدم سے وجود میں لانا، بغیر کسی شے کے وجود میں لے کے آنا اس شے کو. تو یہ باری، یعنی وہ میں نے تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ باری کا مطلب کیا ہوا. وہ جو آپ کے ذہن میں نقشہ تھا اس نقشے کو عملی صورت دینا. وہ جو آپ کا خیال تھا اس خیال کو آپ نے ایک صورت دے دی، شکل دے دی. یہ باری کا کام ہے. اب دیکھیے جو حادثہ ہوا، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی. جب حادثے کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایکسیڈنٹ اور حادثہ، تو ہمارا تصور کیا ہے کہ یہ چیز اچانک ہوئی ہے. یعنی ایکسیڈنٹ، حادثہ، اس کے ساتھ جڑا ہوا تصور کیا ہے؟ اچانک ہوا اور الٹپ ہوا، بغیر پلاننگ کے ہوا اور بغیر منصوبے کے ہوا. حادثہ تو ہم کہتے ہی اسی چیزیں ہیں نا. اب مطلب 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں تو ہم کہتے ہیں یار کوئی جان بوجھ کے تو گاڑی نہیں ٹکراتا. حادثہ ہمارا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ایک شے ہو گئی، ارادہ نہیں تھا.
یہ میں نے یہ موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ سے گر گیا، یہ حادثہ ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا اسے گرانا، اگر میں نے جان بوجھ کے گرایا تو حادثہ ہے۔ فلسفے میں حادثہ ہو تو کم از کم ہماری بول چال میں وہ حادثہ نہیں ہوگا، یہ تو ایک ارادتاً ایک کیا ہوا کام ہے، اسے حادثہ کوئی نہیں کہے گا۔ تو ہم حادثہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اس چیز کو حادثہ کہتے ہیں جو اچانک کسی کے ارادے، پلاننگ، منصوبے کے بغیر جو کچھ ہو جاتا ہے وہ حادثہ ہے۔ اچھا، ایک اور قسم کا حادثہ ہے، ایک آدمی نے پلاننگ کی تھی دوسرے کو قتل کرنے کی، جس نے پلاننگ کی اس نے اسے قتل کر دیا، تو اس کے اعتبار سے حادثہ نہیں ہے، اس کا منصوبہ ہے جو روبہ عمل آیا، لیکن جو قتل ہو گیا اس کے لیے حادثہ ہے، اس کے لیے افتاد ہے، اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت ہے جو اسے آ پڑی۔ تو حادثے کے ساتھ ہمارے پیچھے جو چیز ہمارے ذہن میں جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اچانک ہو گئی اور یہ یعنی کوئی ارادہ اس میں داخل نہیں تھا، لیکن یہ جو حصہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے اصل میں باری پہ اتنا زیادہ وقت کیوں لیا آپ کا؟ نکال کے کھڑا کرنے والا کوئی ہوتا ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی شے دماغ سے نکل کر عملی صورت میں نظر نہیں آتی، وہ چولہا ہو یا کوئی کائنات ہو۔ تو جب کہا من قبل ان نبرأہا، جس کو آپ حادثہ کہتے ہو وہ آپ کی سوچ کے اعتبار سے حادثہ ہے، ہمارے اعتبار سے منصوبہ ہے، ہمارے تو پلان کا حصہ تھا، ہمارے منصوبے کے مطابق تھا، ہم نے اسے نکال کے کھڑا کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے سمجھنی ہو نا کہ اس کے اب اس میں کتنے اجزاء ہو گئے اس کے، ایک جز یہ ہو گیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے منصوبے سے ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا جسے ہم مصیبت کہتے ہیں یہ ہمارے اعتبار سے مصیبت ہے، اللہ کے اعتبار سے یہ منصوبے کے مطابق ہے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ سوچے سمجھے پلان کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسرا بات یہ کہ یہ ہمارے اعتبار سے شر ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسی میں بہتری، اسی میں خیر، اسی میں اچھائی ہوگی۔ جب یہ پچھلی دفعہ وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ جب میں کسی شے کو دیکھتا ہوں یہ حادثہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو یہ میری سوچ ہے جس میں یہ نقصان ہو گیا، اللہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر آپ کو ایک کہانی سنائی تھی اور اس خوش فہمی میں سنائی تھی کہ کہانی سنا دیں تو بات یاد رہتی ہے۔ او الحمدللہ والی، وزیر والی، تو اب میرا خیال ہے بات یاد آ گئی ہوگی کہ وہ وقتی طور پہ بادشاہ نے بھی سمجھا نقصان ہو گیا، وزیر نے بھی سمجھا نقصان ہو گیا، لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ یہ نقصان نہیں ہوا تھا، یہ خیر ہی ہوا تھا، وہ انگلی کٹی تھی الحمدللہ ہی بنتا تھا۔ تو اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ دوسرا اس پوری بات کا جز کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اس خیر کو سمجھنے کے لیے اس کا ذیلی جز کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، مجھے اس ناقص علم کی وجہ سے وہ شر نظر آتا ہے، اللہ کے کامل علم کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے، وہ خیر ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی یہ اگر آپ نے مان لیا، دیکھیں ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ کو ٹیومر نکل آیا، وہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر انفیکشن ہوگا تو بخار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا۔ تو بخار ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے یہ چیز مان لی ہے، یقین کر لیا ہے، تو اب اس کا کوئی نتیجہ بھی تو ہو، اس کا کوئی پھل بھی تو ہوگا نا۔ وہ پھل کیا ہے؟ جس آدمی کا یہ یقین ہو جائے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے منصوبے سے آتی ہے، اس کے پلاننگ سے آتی ہے، نمبر ایک، اور اس میں خیر ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، نمبر دو۔ جب یہ چیز اس کی سمجھ میں آ جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر سے خوف اور حزن، غم ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں خوف کیا ہے؟ مستقبل میں پیش آنے والے اندیشوں کا خوف ہوتا ہے، مطلب کیا یہ حادثہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان نہ ہو جائے، اس طرح سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس طرف سے کوئی مصیبت، یہ خوف ہوتا ہے جو آج کل کی بہت بڑی بیماری بن گئی ہے اینگزائٹی۔ وہ کیا ہے؟ کل کے اندیشے۔ حزن کیسے ہے؟ غم، اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق مستقبل سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا مجھے مستقبل کا غم کھائے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ماضی کا غم ہوتا ہے جو کھاتا ہے، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ پریشانیاں مستقبل کی یہ ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ان نون، فیئر آف ان نون۔ اور یہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ کیوں ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ نہ مطلب یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا تو نہ مجھے
وہ تکلیف ہوگی، غم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا. لیکن اب آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جسے میں کہہ رہا ہوں ہوا تھا، یہ ہوا نہیں تھا، یہ کیا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی میں میرے لیے بہتری تھی. مجھے بتائیں یہ آپ نے یہ آپ کی اس پورے غم کی تھراپی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ وہ سائیکو تھراپی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ جو آج کل کسی کو جو پرابلم ہو جاتے ہیں، اب غم ہی کی اگلی سٹیج ڈپریشن ہے نا. تو جسے ڈپریشن ہو جائے اسے کیا کرتے ہیں؟ یا تو دوائیاں دیں گے یا سائیکو تھراپی کرائیں گے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سناتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات جسے بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ جو اللہ نے کیا تھا اسی میں بہتری تھی، اب اسے غم رہے گا. اور جسے یہ یقین ہو جائے کل بھی جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے اور اسی میں خیر ہوگی، اسے خوف رہے گا. بس یہ مسئلہ حل ہو گیا جی. اس کو سمجھ لیجئے جو آتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے. تو یہ وہ جو حصہ تو تھوڑا سا تھا. من قبل ان نبرأہا، وہ جو مصیبت آئی ہے اسے ہم ظاہر کرنے ایک کتاب میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے. یعنی ہمارا منصوبہ ہے، حادثہ نہیں ہے. یہ تمہاری سوچ کے اعتبار سے حادثہ ہے، حقیقت میں وہ حادثہ نہیں ہے. اچھا جی، اب آ جائیں. یہ تو پچھلا وہ تھا نا جو ہم نے رہ گیا تھا اس دن. تو اب ہم چلتے ہیں آگے. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 25، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں یہ جتنے پیچھے مضامین آئے ہیں وہ علمی نوعیت کے ہوں یا عملی نوعیت کے ہوں، سامنے جس ہدف کو رکھ کر وہ مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہدف یہ ہے جو آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے. اب آپ اس آیہ مبارکہ کا ترجمے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ جو پہلی 6 آیات تھی اس سورہ مبارکہ کی، پہلی 6 آیات وہ ذہن میں لے آئیں جس میں اللہ کا تعارف کرایا گیا تھا. نمبر 1 یہ کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ بادشاہ ارض و سما ہے، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اسے ہر شے کا علم ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور وہی ہے کہ جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وہی ہے جو دلوں کے سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. وہی ہے جو بادشاہ ارض و سما ہے. یہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. وہ ذات ہے. اب ذرا دیکھیے اس میں ذرا تھوڑا پھر ایک چیز پر غور کر لیجئے. ان ساری باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کا ایک تعارف پیش کیا جو خود اللہ نے کرایا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، اس کو اگر آپ اس کو جوڑیں تو اس میں بنیادی اللہ تعالیٰ کی جو آئے گا نا یعنی وصف، وہ کون سا آئے گا؟ جو بادشاہ کا تصور دیا ہے نا، 2 دفعہ آیا ہے. یعنی واحد جو چیز 2 دفعہ آئی ہے وہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. وہ ان 6 آیات میں 2 دفعہ یہ بات آئی ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. بادشاہی ہوتا ہے جس کی حمد کی جاتی ہے، جس کے ترانے الاپے جاتے ہیں حمد کے، جس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، جس کو ہر خوبی سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ مانا جاتا ہے. تو پہلی آیت گویا اس کی بادشاہی کے اس حیثیت کو واضح کر رہی ہے. بادشاہی ہوتا ہے جو زبردست ہوتا ہے تو العزیز ہے. بادشاہی حکمت بھی اسی کی ضرورت ہے، الحکیم ہے. آگے چلیے، بادشاہ کب سے؟ اول آخر ظاہر باطن، ہر شے کا بادشاہ وہی ہو گیا. علیم، وہ ہوا بکل شیء علیم. بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے دیکھیں کتنے خرچے کرنے پڑتے ہیں، کتنی بڑی بڑی بیوروکریسیز رکھنی پڑتی ہیں اور ایجنسیاں، اور ایک نہیں 32 ایجنسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے تو ادھر سے آ رہی ہے، تو وہ کیا جی شیئرنگ ہو رہی ہے، معلومات کی تبادلہ ہو رہا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. وہ سب یعنی بادشاہ کی ضرورت ہے، سرکار کی ضرورت ہے کہ یہ ساری معلومات لوگوں کی اکٹھی ہوں. تو وہ تو بکل شیء علیم خود ہے، اسے کوئی ایجنسیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جی عارضی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دائمی ہے. بادشاہ کسی یعنی وہ جس شے پہ بادشاہی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملک تو نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کا مالک تو نہیں ہوتا، بس بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہوتا ہے، ایک طرح کا قبضہ غاصبانہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے.
نہ نہریں اس نے بنائی ہوتی ہیں، نہ زمین اس نے بنائی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جس نے آسمان اور زمین سب اس نے بنایا. یعنی بادشاہی کا اصل حق تو ہے ہی اس کا. الا لہ الحکم الا لہ الامر الا لہ الحکم والامر، حکم بھی اسی کا اور امر بھی اسی کا. الا لہ الامر والحکم، جب امر اس کا ہے یعنی انہیں حکم یعنی وہ بھی اسی کا. اور خلق الا لہ الخلق والامر، جب بنایا اس نے تو امر بھی اسی کا چلے گا. اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو بادشاہ ہیں اس نے اپنے سفیر بھیجے ہیں. رسولوں کا مطلب کیا ہے؟ سفیر. سیدھا سیدھا رسول کا مطلب ہی سفیر ہے، پیغام رسانی کرنے والا اللہ کا. وہ یہ والا بادشاہ اس نے اپنے رسول بھیجے اور نبی بھیجے، یعنی جن کے ساتھ اللہ کی ہارٹ لائن کمیونیکیشن تھی. نبی رسول کون ہے؟ جن کے ساتھ اللہ کی براہ راست کمیونیکیشن ہے، یا یہ کہ فرشتے کے واسطے سے، دونوں طریقوں سے. براہ راست بالکل آمنے سامنے آ کے نہیں ہوتی، وہ یا تو ورائے حجاب ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام تھا، یا یہ کہ وہ ایک اشارے کے ساتھ ہو جاتی ہے، کوئی بات دل میں آ گئی، خواب کی صورت میں آ گئی، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور رسول بھیجے یعنی فرشتہ رسول، جو آ کے انسان رسول کو اللہ کا پیغام پہنچا دے. اور پھر یہ جو اللہ کی طرف سے انسانوں میں سے چنا گیا ہے، یہ اس پیغام کو باقی انسانوں تک پہنچا دے. تو بنیادی بات تو پیغام رسانی ہوئی نا. پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ لے کے کون آئے؟ جبریل. اور کس کے دل پر اتارا؟ محمد رسول اللہ کے. تو اس طرح کے رسول نبی دنیا میں جو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ آئے ہیں، یعنی یہ کوئی ایگزیکٹ تعداد 1,24,000 نہیں ہے، اس سے کم و بیش، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے آس پاس ہی ہیں. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے سادہ کہ 1,25,000 نہیں ہے اور 1,23,000 بھی نہیں ہے. 23 سے اوپر ہیں، 25 سے کم ہیں، 1,24,000 کے لگ بھگ ہیں. جو جس طرح بات کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن ایک بات یقین سے کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے 313 رسول تھے. اب نبی اور رسول کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جس کا بھی اللہ کے ساتھ وہ کمیونیکیشن ہے نا، وہ نبی ہے. اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی کوالیفیکیشن ہے. اب اس نبی میں سے کسی کو اٹھا کے کسی مخصوص علاقے میں جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے اس قوم کو میری طرف سے مامور ہو، آپ اپوائنٹڈ ہو، جاؤ اس قوم کے پاس اور اسے جا کے میرا یہ پیغام پہنچاؤ، یہ رسالت ہے. اب آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہے. رسالت کا آغاز کب ہوا ہے؟ 40 سال کی عمر میں. اچھا، پھر یہ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، نبوت کا ظہور کب ہوا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ نبوت کا ظہور ہے. نبی کب سے ہیں؟ شروع سے ہیں. لیکن ظہور کب ہوا؟ جب جبریل علیہ السلام یہ پہلی وحی لے کے آئے. اور رسول کب ہوئے؟ یہ نہیں، یہ کیا اقرا باسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہی رسول ہو گئے؟ نہیں، جب حکم آیا قم فانذر وربک فکبر، اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کو بڑھائیں. یہ اب رسالت کا آغاز یہاں سے ہے. اچھا چلیں، اس کو میں آگے بھی لے کے چلتا ہوں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں بنفس نفیس بجسد ہی، تو آپ وہ پورا دور آپ کی نبوت کا دور ہے. وہ پورا دور نبوت کا دور ہے. اور جب آپ دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو اس کے بعد کون سا دور ہے؟ خلافت کا دور ہے. نبوت کا دور ختم ہو گیا. نبوت کا دور ختم ہو گیا. آگے کون سا دور ہے؟ خلافت کا دور. لیکن یہ آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. سنا ہے نا؟ تو یہ پھر گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ ادھر ہم نے ختم کر کے خلافت کا دور شروع کر دیا، ادھر رسالت ہم نے قیامت تک کر دی، تو گڑبڑ نہیں ہوئی؟ جناب یہ فرق ہے. نبوت ایک شخصی چیز ہے. آپ شخصی حیثیت میں نبی ہیں. یہ ناقابل انتقال چیز ہے، یہ کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے نہیں وہ پرانے ٹکٹ ہوتے تھے، یہ ٹکٹ ناقابل انتقال ہے، یعنی کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. وہ پرانے زمانے میں جو ٹکٹ آپ بسوں میں سفر کیا ہو تو یہ جس کو اللہ نے نبی بنایا، نبی کون بناتے ہیں؟ اللہ.
اور کوئی آدمی اپنا وہ جو نبوت والا جو اس کا جو منصب ہے وہ اپنی اولاد کو بھی خود نہیں دے سکتا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ لیکن نبی آگے کسی کو وہ جو پیغام اس کے پاس آئے اس پیغام کا علمبردار بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، کہ میرا یہ پیغام جاؤ تم فلانے تک پہنچا دو، تو وہ پیغام اصلاً کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ تو اب یہ اس رسالت کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نبوت کی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ رسالت ہے جو آگے چلی ہے۔ اگرچہ کہ وہ ایک اور بہت ٹیڑھا مضمون ہے، لیکن یہ کہ اسے رہنے دیجئے۔ صوفیاء کے ہاں وہ کوئی نبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات اس طرح کی آتی ہے، لیکن وہ پھر اس سے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی گڑبڑ میں جا کے تو پھر غلام احمد قادیانی نے بھی جو ہے نا وہ ڈنڈی ماری تھی۔ تو یہ بہرحال اس چکر میں پڑے ہی نا۔ یہ آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو نبوت ایک علیحدہ چیز ہے، رسالت علیحدہ شے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ، اور رسول کتنے ہیں؟ 313۔ ان 313 رسولوں میں سے 5 ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ یہاں ان کے نام نہیں آئے، بعض دوسری جگہوں پہ آئے، جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں آئے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، یہ حضور کا ذکر ہو گیا، وما وصینا بہ موسیٰ و عیسیٰ، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، تو جو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو اور جو وصیت کی تھی ہم نے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان 5 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ یعنی کون کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور ان سب میں جو ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ جتنے بنی اسرائیل کے سلسلے کے نبی آئے ہیں ان سب کے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ادھر حضرت اسماعیل کے اور محمد رسول اللہ کا سلسلہ وہ جا کے سارا ابراہیم علیہ السلام پہ منتج ہوتے ہیں، اس لیے وہ ابو الانبیاء کہلائے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ ان تمام رسولوں میں فضیلت کس کو حاصل ہے؟ افضل الرسل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ وہ پھر علمی بحثیں بہت اس میں طویل آ جائیں گی کہ وہ یعنی پرانی جتنی نبوتیں بھی ہیں نا وہ بھی بواسطہ محمد رسول اللہ ہیں، یعنی وہ خیر ایک اور بحث ہے، چلیں وہ روح والی کہانی چھڑ جاتی ہے تو چلو وہ پھر ثقیل ہو جائے گا موضوع۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ بالکل جیسے آپ کا ایک بیوروکریسی کے مختلف شعبے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کا ایک مکمل شعبہ ہے۔ لوگوں کو اس کی ایک چین ہوتی ہے نا، جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، اس کا نہیں پتہ۔ اس میں یہاں تک ہے کہ جو جیسے عید ہوا نا ہم سب کا، الستو بربکم قالوا بلی، کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے انسانوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جیسے یہ عید ہوا تو نبیوں کا عید اس کے علاوہ ہے، اس کے ساتھ مل کے نہیں، ان کا عید اس کے سوا ہے۔ اور اس عید میں یہ بھی ہے کہ ہر نبی نے یہ بھی عید کیا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی مدد بھی کر کے جاؤں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ اِذْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، کہ جب تمہارے پاس رسول آئے گا تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب یہ کیا مطلب ہوا؟ پہلے جو بھی سلسلہ چلا ہے نا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جڑ کے آتا رہا ہے۔ خاص طور پہ بنی اسرائیل کا جو تو حدیث موجود ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب یہ والی سیاست نہیں ہے جو شیخ رشید اور یہ ہمارے پی ڈی ایم اور ایم ڈی ایم، کیا ہے یہ پی ڈی ایم، یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کرتے ہیں۔ سیاست کا مطلب ہے روحانی تربیت دینا، ان کے دنیاوی معاملات کو دین کے مطابق استوار کرنے کی جو ضرورتیں ہیں، وہ جو کام ہے، تربیت جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے سیاست۔ سائنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، سائنس، پرانے جنہوں نے میٹرک کیا ہے انہوں نے تو ضرور پڑھا ہوگا۔ سائنس کون ہوتا ہے؟ سائنس سیاست سے اسم الفاعل ہے۔ کسے کہتے ہیں سائنس؟ ہاں، گھوڑے کو تربیت دینے والا سائنس ہوتا ہے۔ جیسے وہ محبت ہوتا تھا ایک، وہ کیا ہوتا ہے محبت؟
ہاتھی کو تربیت دینے والا، تو گھوڑے کو تربیت دینے والا سائنس ہے، تو اسی طرح انسانوں کو تربیت دینے والا کیا ہوگا؟ سیاستدان۔ باقی جو آج ہو رہا ہے اس کو تو جو بھی آپ نام دیں وہ تو سیاست کے نام پہ کلنک کا ٹیکہ ہے۔ تو اصل میں یہ سیاست بنی اسرائیل کی کون کرتا تھا؟ انبیاء۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے تو ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے نبی ہی آتے تھے۔ یعنی جیسے ہمارے حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر آ گئے تو نبی تو نہیں تھے نا، لیکن بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے بھی نبی ہی آتا تھا۔ یہ ہے، اور یہ کتنا عرصہ رہا؟ 1400 سال۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، لیکن بطور امت جو ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دوسرے نبی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیًّا، تو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ انہوں نے مانگا تھا کہ اس کو میرا وَأَشْرِكْ لِي فِي أَمْرِي، میرے کام میں اس کو شریک فرما، اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا، یعنی بوجھ اٹھانے والا، یہ کار رسالت میں میرا بوجھ اٹھانے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایک وقت میں دو نبی۔ اچھا، یہ آخر میں اگر آپ آ کے دیکھیں تو آخری نبی کون ہے جو ان میں آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ کون تھا پہلے سے موجود جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی تھی؟ یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، اور حضرت زکریا جو ہے انہوں نے ان کو مانگا تھا، ایک وہ جب حضرت مریم کے پاس بن موسم پھل دیکھے تھے، خود بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن وہ بے موسم پھل دیکھ کے تو دعا کی، ربنا رب حب لی من لدنک ولیا، اے میرے رب اپنے پاس سے دے، من لدنک، اپنے پاس سے دے، یعنی یہ تو اسباب تو ہیں نہیں، اپنے پاس سے دے۔ تو جو دیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہوگا کہ ان نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمے کی۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کی کس نے کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو دونوں ایک وقت میں موجود۔ اس کے بعد کوئی نبی ان میں نہیں آیا، تو شروع ہوئے تو دو، اختتام پہ بھی دو، بیچ میں کوئی دور ایسا گزرا ہی نہیں جب کوئی نبی نہ ہو۔ اب جو بعد میں آتا تھا نبی، اس کی تصدیق کون کرتا تھا؟ پہلے والا۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ اور یہ وہ چیز تھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر لازماً ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب بعد والا آیا تو پہلے والا، اس کی اپوائنٹمنٹ ہاں جی کینسل ہو گئی۔ جب محمد الرسول اللہ آئے تو پچھلی ساری اپوائنٹمنٹس کینسل ہو گئی، کتابیں ساری منسوخ ہو گئی۔ جیسے آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب یہاں پہ اپوائنٹڈ کون کرتا ہے جی؟ محکمہ تعلیم کرتا ہے، لیکن نئے ہیڈ ماسٹر صاحب لیٹر لے کے آ جائیں تو اب جو بعد والا لیٹر ہے وہ پچھلی تعیناتی کو منسوخ کر دے گا۔ بس یہ اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ۔ تو اب وہ جو پہلے والا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو نیا آیا ہے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کو بتانا بھی ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ جی آج سے آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب نویں آ گئے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فصل آ گیا، تو حضرت عیسیٰ حضور کی مدد کیسے کریں گے؟ سوال کھڑا ہو گیا نا، وہ انہوں نے کیسے، وعدہ تو عہد تو ان کا بھی تھا، تو وہ کیسے مدد کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس مدد کے لیے پھر یہ ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے حضور کی وہ نشانیاں بتا دی کہ ان کے ماننے والے حضور کو پہچان سکیں۔ یہ بحیرہ راہب نے اگر پہچان لیا تھا تو کسی غیبی علم، اپنے غیبی علم، ذاتی علم کی بنیاد پر نہیں پہچانا تھا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام جو نشانیاں بتا کے گئے تھے ان کی بنیاد پہ پہچانا تھا۔ اور اسی طرح اگر حضرت عمر کو پہچان لیا تھا ان لوگوں نے جو جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے، تو یعنی حضور تو حضور، ان کو تو پہچاننا ہی تھا، ان کے صحابہ کو بھی کی نشانیاں بھی موجود تھی تورات میں اور انجیل میں۔ اسی وجہ سے تو وہ جو عیسائی تھے جو یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں اسی بندے نے فتح کرنا تھا۔
تو ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. نہ صرف اسے لکھا ہوا بلکہ اس کے ساتھیوں کا بھی گویا تذکرہ موجود ہے. تو اس اعتبار سے بلکہ وہ آ جاتے ہیں نا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ. تو یعنی تورات اور انجیل میں حضور کی نشانیاں بھی اور آپ کے جو بڑے قریب والے صحابہ ہیں جلیل القدر ان کی نشانیاں بھی جو ہیں وہ اس میں موجود تھیں. تو اس طرح اچھا بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو جائیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری دے کے جائیں گے اپنے بعد والوں کی. انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرتا ہوں آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے یعنی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد، اور اس رسول کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یعنی بعد میں آنے والے کی پیشن گوئی کر کے جانا اور یہ جو اس کے بارے میں اپنے لوگوں کو اس کی نشانیاں بتا کے جانا، یہ نبی کرتے رہے. یہ گویا اس عہد کا حصہ تھا. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اس عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہو گیا. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ کے بعد چونکہ کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا لہٰذا اس عہد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں فرمایا تھا. تو بہرحال یہ ایک علمی سے نکتہ آ گیا. تو اصل میں بات سمجھانی کیا تھی، یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اللہ کا. اس کو سمجھے، اللہ کا جو زمین کا منصوبہ ہے، جو کائناتی منصوبہ ہے، اس میں یہ جو سلسلہ رسالت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. یہ مخلوق سے خالق کے رابطے کا ذریعہ ہے. جو پیغام اللہ نے انسانوں تک پہنچانا ہے اس کا ذریعہ یہ رسالت ہے. اور اس کی 3 کڑیاں ہیں. ایک کڑی وہ نبی، دوسری کڑی وہ کتاب یا پیغام، اور تیسری کڑی فرشتہ. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا، یعنی ایمانیات جو ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے. اچھا، جنوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے. اگر غیب کی ساری چیزوں کا ذکر ہوتا، کرنا مقصود ہوتا، تو جنوں پر ایمان لانے کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. جن ہے نا، نظر نہیں آتے لیکن جنوں پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا. فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسالت کا چیپٹر مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ فرشتے پر ایمان نہ لائیں. وہ جو پیغام آیا ہے وہ کون لے کے آیا ہے؟ فرشتہ لے کے آیا. تو یہ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں حدیث کا علم جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ ایک راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور اس نے دوسرے ایک اور راوی یہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی ہے اور وہ آگے بیان کر رہے ہیں. ان دونوں کی ملاقات ثابت ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے ان کی، یا ثابت نہ ہو رہا ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو پھر کیسے مانا جائے گا کہ اس نے واقعی اسی سے یہ بات سنی ہے؟ تو آپ اگر اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ تک پہنچا، بیچ کی کڑی کو ہی نہیں مانیں گے، فرشتے کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ کتاب ہی تو مشکوک ہو گئی، وہ روایتی ساری جو ہے وہ ضعیف ہو گئی، بلکہ موضوع ہو جائے گی. بیچ سے ایک راوی ہی پورا اڑ گیا. تو اس لیے فرشتوں کو ماننا در حقیقت یہ ایمان بالرسالت کا حصہ ہے. تو اب یہاں پہ بات آ گئی کہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے بھیجے رسول. اور ظاہر ہے یہاں پہ ان رسولوں کا ذکر نہیں ہے جو فرشتہ رسول ہیں، بلکہ ان رسولوں کا ذکر ہے جو زمین پہ آئے. اور خاص طور پہ یہاں جس انداز میں اگرچہ کہ رسول میں بعض نبیوں کا بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی رسول کے لفظ کے اندر نبیوں پر بھی وہ اسی لفظ کا اطلاق ہوا ہے قرآن مجید میں. لیکن یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے یہ جو نبیوں میں سے جو اپوائنٹ کر دیے، معمور کر دیے جاتے تھے قوم کی طرف، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ نبی نے آ کے پرانی کتاب ہی کا در حقیقت اس میں تجدید کرنی ہے، سبق پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، تدریس کرنی ہے، جبکہ یہاں 7 کتابوں کا اور معجزوں کا ذکر ہے. تو یہ بالعموم رسولوں کے ساتھ ہی یہ والی چیزیں ہوتی تھیں. تو فرمایا لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے بھیجے اپنے رسول بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. اچھا، بینات، بینہ کی جمع ہے. بینہ کہتے ہیں اس چیز کو، ویسے تو نشانی جس کا عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. آیت کا مطلب
بھی نشانی، بینہ کا مطلب بھی نشانی، شعیرہ جس کی جمع شاعر ہے، شاعر اللہ کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے شاعر ہیں، تو وہ شعیرہ کی جمع، اس کو مطلب بھی نشانی. تو آیت اور شعیرہ تو بالکل قریب قریب کی چیزیں. بینہ اصل میں اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جو از خود یعنی اپنی دلیل خود ہو، روشن دلیل. اور جیسے یہاں پہ آیا ہے جب اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، یعنی وہ نشانی. معجزہ کیا شے ہوتی ہے؟ موجز، عاجز کر دینے والی چیز. معجزہ عاجز کر دینے والا. اب دیکھیں نا، ایک آدمی آگ میں گرا اور وہاں سے وہ نکل آیا، اس کی کون سی آپ فزیکل توجیہ کر سکتے ہیں؟ مطلب فزکس میں یعنی یہ ممکن ہے کہ بھئی آپ اس کسی کو اتنی حرارت دے دیں اور وہ جلے نا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اچھا. اسی طرح یہ پانی کا علیحدہ ہو کے کھڑا ہو جانا، یعنی یہ تو ارشمیدس پاگل ہو جائے گا اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی پانی علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا تھا. کالطود العظیم، جیسے دو پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ادھر ہو گیا تھا دوسرا ادھر ہو گیا تھا، تو وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے، نیور. لیکن جو مانے گا تو وہ اپنی عقل بس اس کو تالا لگا کے مانے گا. عقل کے ہوتے ہوئے یہ مان نہیں سکتے آپ، کیونکہ عقل کا مشاہدہ ہے ہی نہیں. آپ انگلی ڈالیں آگ میں اور آپ کی جلے نا، یا تو وہ آگ نہیں تھی، یا آپ کی آنکھ، آپ نے کوئی دھوکہ آپ کو ہوا ہے، کوئی نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا کوئی جادو ہو گیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ نے وہ دیکھا آگ ہے، حقیقت میں تو وہ ایسا تھا نہیں. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آگ تو جلاتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. پانی تو سطح ہموار رکھتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا، جی تسی لنگ جاؤ سڑی خیر ہے. تو اب یہ معجزہ ہو گیا. اسی طرح ایک چٹان، پتھر بڑا، اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکل کے آ جاتی ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. عقل تو کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گی، کبھی تسلیم نہیں کرے گی. تو اب آپ سمجھ گئے معجزہ یہ ہے. اچھا، اسی معنی میں کوئی بات ایسی کہ جو بالکل دوسرے کو عاجز کر دے، اس کے پاس کوئی جواب، جسے ہم کہتے ہیں نا لاجواب کر دینا، یا جسے کہتے ہیں نا منہ بند کر دینا، تو وہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو بھی بینہ کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے ایک مثال قرآن مجید میں بڑی خوب آئی ہے نا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ کس کو کہا تھا؟ نمرود کو کہا. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے ایک بندہ جو آزاد تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے مزید بحث نہیں کی، انہوں نے کہا قالا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لیتے آتے ہیں، فاتح بہا من المغرب، تو بڑا علی کل شیء قدیر ہے تو ایک دن اسے مغرب سے لا کے دکھا نا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دلیل ہے نا، یہ بات ہے. لیکن آگے الفاظ کیا ہیں؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جو کافر تھا نا وہ مبہوت ہو گیا. مبہوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بت بن کے کھڑا ہو گیا، اب اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس سے لا جواب ہو گیا. یہ مبہوت ہونا بالکل ہکا بکا رہ جانا. اصل میں مبہوت میں کچھ اور چیز بھی شامل ہے. سر لطیف سا نکتہ ہے کہ بادشاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بند نہ کیا جائے. وہ اگر غلط بھی پوک جائے تو تب بھی آپ چپ رہے ہیں. بادشاہ سلامت ہے نا، بادشاہوں کی گستاخی نہیں کی جاتی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کا منہ بند کر کے تو صرف یہی نہیں کیا تھا کہ اس کا منہ بند کر دیا تھا، بہت بڑی گستاخی بھی کر دی تھی. وہ نہیں ہمارے ہاں بھی کوئی پھٹنے پہ آ جاتا میں جھوٹا ہوں، اور نہیں بھائی جی تسی کتنے جھوٹ بول سکتے ہو؟ آپ تو جبریل علیہ السلام ہیں، آپ تو نہیں جھوٹ بول سکتے. تو یہ جھوٹے ہی کا کام ہے کہ وہ پھر اپنی شخصیت، جب وہ سچ ثابت نہیں کر سکتا تو آخر میں یہ نشہ جو ہے نا وہ نخرہ، میں جھوٹا ہوں، نہیں آپ جھوٹ، یعنی یہ آپ کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اپنا سچ ثابت نہیں کر سکتے، اور اب اپنی فن خانی کے زور پر اپنا سچا ہونا ثابت کر رہے ہیں، یا اپنے بڑا ہونے کے زور پر، اور یا یہ کہ جو بھی آپ کو ترنگ ہے اپنا زوم، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو سچا بنا رہے ہو. نہیں تو دلیل سے سچا بنو. تو اب وہ جو مبہوت ہکا بکا ہو گیا کہ یار یہ نوجوان اس نے اتنی جرت سے میرے آگے بات کر دی ہے، تو یہ تو بادشاہوں کے آداب کے خلاف ہے نا. وہ تو ایک آنکھ کا اشارہ کر دیں تو گردن تن سے جدا.
وہ سچ مچ تن سے جدا، وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت، وہ سنتری ہوشیار باش تیار کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ نے بس اشارہ ابرو کرنا ہوتا ہے اور گردن الگ. اور اس وقت تو ابھی کوئی انسانی حقوق کا کمیشن بھی نہیں، کوئی جو ہے نا وہ نہ ہی کوئی چارٹر تھا اقوام متحدہ کا، اور نہ کوئی جنیوا کنونشن ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو وہ ہکا بکا اس لیے بھی رہ گیا کہ ایک نوجوان نے اٹھ کے اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. اور بہت الذی کفر، یہ مبہوت ہو جانا بھی بینہ ہے، یعنی سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہوا کیا. اسی طرح کا ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی ہے. یہ جو بت توڑے تھے، یہ کوئی مطلب غصے میں تو نہیں توڑے تھے، یہ بت توڑنے کا کام انہوں نے اصل میں سمجھانے کے لیے کیا تھا. اگر غصے میں توڑے ہوتے تو سب سے پہلے بڑے کو توڑتے، بڑے کو توڑا ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے زندہ رکھا، اور جس ہتھیار سے توڑے تھے وہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا، آلائے قتل وہ ملزم کے جو ہے نا منڈے پہ، اور اس کے بعد وہاں سے آگے پیچھے ہو گئے. اب جب لوگوں نے شور مچایا، یہ تو وہاں کا تو 9/11 ہو گیا نا. اب جب شور مچا بھائی یہ کس نے کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو قال اللہ اس کا نام ابراہیم، ہی از کالڈ، وہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہا. یعنی اب دیکھیں بادشاہ کے دربار میں ادب کا کتنا لحاظ ہے، یعنی وہ کوئی ایسا اسے اچھی طرح نہیں جانتے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی معروف کے صیغے میں ذکر بھی نہیں کیا، ابراہیم کہا جاتا ہے اسے. تو وہ ان کا ذکر کرتا رہتا تھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ گستاخی کرتا تھا، یعنی وہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا. اصل بات تو یہ تھی. تو یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کیا ہوا ہے، باقی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بتوں کو گزن پہنچانا. لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گستاخ تھا، کہ وہ ذکر کیا کرتا تھا ان کا. یعنی یہ بڑے طریقے سلیقے سے انہوں نے بات رکھی، لے آؤ ابراہیم کو. جب لایا گیا تو پوچھا آپ نے کیا؟ بل فعل، اس نے کیا ہوگا، تمہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں نظر آ رہے؟ باقی سارے مرے ہوئے ہیں، ایک زندہ سلامت موجود ہے، اٹا کٹا تگڑا، اور آلائے قتل بھی اسی کے پاس ہے. تو تم کوئی مت رکھتے ہو کہ نہیں؟ کوئی عقل ہے نہیں؟ اس نے مارے ہوں گے نا، اس سے پوچھو. تو ان میں سے وہ ہوتا ہے نا کوئی بڑ بولا، باقی تو چپ ہو گئے. ہوگا کوئی بہت جو بادشاہ کا وفادار، اس نے کہا ابراہیم تمہیں نہیں پتا یہ نہیں بولتے. تو اب اصل میں یہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا پھر تم کس کو پوچھتے ہو جو نہ بولتے ہیں، یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارا یہ حشر نشر کیا کس نے، یہ تمہارا کیا کام کریں گے؟ پھر مبعوث ہو گئے یا نہیں؟ یہ دوسری، یہ پہلی دفعہ مبعوث کون ہوا تھا؟ بادشاہ. اور اب انہوں نے پوری قوم کو مبعوث کر دیا. تیسرا مبعوث یہ بھی ایک دلیل کے طور پہ ہوا، یہ بھی دلیل ہی تھی، وہ بھی ایک دلیل تھی. اور سب کو اکٹھا کیا. وہ جو ان کا مجمع تھا، جو بھی ایک میلے کا دن تھا، باہر جا کے عبادت کرتے تھے، گھر سے نکل جاتے تھے. تو اسی طرح کے ایک دن میں یہ کارروائی کی تھی، کیونکہ وہ سارے گئے ہوئے تھے پیچھے، انہوں نے یہ کام کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک کام اور بھی کر چکے تھے، وہ یہ کہ ان کے ساتھ گئے، اور رات کو جب تارا نکلا تو انہوں نے کہا یار یہ رب ہے، یہ کافی بڑا ہے. پھر وہ غروب ہوا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، عقل تو نہیں مانتی کہ رب غروب ہو جائے. پھر چاند کا کہا، پھر سورج کا کہا، اور اس کے بعد یعنی انہوں نے اصل میں جو چیز لوگ سوچ نہیں رہے تھے وہ سوچنے پر آمادہ کیا. جب وہ سوچ لی انہوں نے، تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تو ان سے بری ہوں، مما تشرک، جو تم شرک کرتے ہو ان سے بری ہوں. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. اور جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تو اب وحاجہ قومہ، اب ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. تو اس کا یعنی یہ بھی اس سے پہلے کر چکے تھے. اس کے بعد یہ کیا، یہ بتوں والا کام کیا، بادشاہ کو ناک آؤٹ کیا، اور پھر وہ آگ والا مسئلہ ہوا. اصل میں بہت گستاخی ہو گئی تھی نا. اب انہوں نے کہا جی اس کو آگ میں ڈالو. یہ سب بینہ ہے اور بینات ہیں. اسی طرح کی 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. 2 بہت معروف ہیں، ایک عصائے موسیٰ، وہ جو عصا ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ید بیضا، وہ جو ہاتھ نکالتے تھے تو سفید بالکل چٹا دودھ بغیر کسی نقص اور عیب کے. تو یہ 2 بہت معروف ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو خون کی بارش ہوئی، ٹڈی دل نکل آئے، طوفان آئے،
جو اس طرح کی ان پہ مصیبتیں آئیں تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 بڑی بڑی آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں. تو بنی اسرائیل کے لیے تھیں یہ ساری، بلکہ ان کے لیے، قبطیوں کے لیے، آل فرعون کے لیے. تو اس طرح ہر نبی ہر رسول بینات لے کے آتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے ایسے معجزات ہیں، انہیں حصی معجزے کہتے ہیں. اور جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حصی معجزہ نہیں ملا، بہت سے حصی معجزے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو معجزات ہیں نا جو ان نبیوں کے، یہ ہوتے ہیں بطور چیلنج پیش کیے جاتے ہیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے تو انہوں نے کہا نا آؤ نا مقابلہ کرو، جادوگروں نے مقابلہ کیا نا عصا کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات یہ والے ہیں، ان کو بطور چیلنج نہیں پیش کیا گیا. بطور چیلنج جو شے پیش کی گئی وہ قرآن ہے، اس کا مقابلہ کرو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، 3 آیتوں والی بنا کے لے آؤ. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے ان کے جادو کا مقابلہ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت کی جو چیز دی گئی وہ قرآن مجید ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ اس کا پوٹینشیل ہے. یہ تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ عصا تو صرف چٹان پھاڑے گا نا، 12 چشمے ہی نکالے گا اس کے اندر سے. یہ تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کس چیز پر مشتمل ہے، اس میں کون سے عقل کو عاجز کرنے والی چیزیں ہیں، وہ ہیں اس کے دلائل. وہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عاجز کر دیا تھا نمرود کو، تو اس لیے اسے کہا گیا بینات من الہدیٰ. سورہ بقرہ میں جو ابھی رمضان آنے والا ہے نا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان. ھدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدیٰ، الہدیٰ کی بینات پر مشتمل ہے. ہدایت کی وہ باتیں جو دوسرے کو چپ کرا دیں، مسکت جواب دے دیں، بالکل اسے سیٹسفائی کر دیں، اور اس کا جو بھی اعتراضات ہیں ان کا حل پیش کریں، یہ بینات ہیں. تو گویا یہ اس کی آیات بینات اسی لیے کہتے ہیں. جیسے وہاں پہ وہ آیہ بینہ کیا ہے جی، عصا ہے. یہاں پہ آیہ بینہ کیا ہے، یہ ایک ایک آیت جو ہے آیہ بینہ ہے. یہی بینہ کا لفظ قرآن مجید کے لیے سورہ بینہ میں بھی آیا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ مشرک اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. یہ بینہ کیا ہوتی ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بینہ ہیں جو پڑھ کے سنا رہے ہیں پاکیزہ صحیفے. تو محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید مل کے وہ بینہ بن گئی. جو پہلے اس طرح آتی تھی، یعنی معجزے وہ والے جو حصے تھے، اس کی جگہ پہ اب یعنی یہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ مل کے وہ بینہ بن گئی. تو بہرحال ہم نے رسول بھیجے بینات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، محمد الرسول اللہ کو قرآن دیا. ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ جو مختلف نبیوں کو، رسولوں کو ہم نے کتابیں دی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانَ، اور میزان. اب یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے کہ کتاب اور میزان کا فرق کیا ہے، اور میزان کس شے کو کہا گیا ہے. لیکن یہاں پہ میزان کا لفظ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ لفظ آیا ہے. اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے میزان کا؟ ہم ترازو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن میں لفظی معنی کہہ رہا ہوں، وزن سے بنا یہ لفظ. اور میزان جو ہے مفعال کے وزن پہ اسم الاعلیٰ ہے. مکیال کا لفظ ہوتا ہے، ناپنے والے آلے کو مکیال کہتے ہیں. جو شے ناپنے کے کام آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی پیمانہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ مکیال ہے. اور جو تولنے کے کا آلہ ہے اسے کہتے ہیں میزان. وزن کرنے والی چیز جس سے وزن کیا جاتا ہے. اور اس کا اگر آپ دوسرا معنی کریں گے تو وہ توازن قائم کرنے والی چیز بھی ہوگا. کیوں؟ وہ آپ ادھر کلو رکھا، ادھر آپ نے چینی ڈالی، تو بالکل جب برابر ہوتا ہے تو میزان ہوتی ہے نا. اگر ٹیڑھی ہو تو میزان ہے؟ نہیں، وہ میزان نہیں ہوتی. بالکل برابر ہو تو اب وہ میزان بنتی ہے. تو یہ جو میزان اتاری ہے، اب کون سی میزان ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست پہ بات کر لیں گے. لیکن یہاں پہ اتنی بات سمجھ لیں کہ وزن کرنے والی شے.
توازن قائم کرنے، دونوں معنی ذہن میں رکھنے، وزن کرنے والی چیز اور توازن قائم رکھنے والی شے۔ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا انصاف پر قائم ہو جانا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں وہ بہت سخت ہے، شدید، باس شدید، وہ بہت طاقتور ہے، سخت ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، اس لیے کہ باس جب واحد آتا ہے تو یا تو اس کا معنی ہوتا ہے عذاب، سزا کے لیے جب اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ باس، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ جنگ۔ جنگ کے معنی میں سورہ انعام میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے، دو جگہوں پہ آئے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں آئے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، باسا باس ہی کی جمع ہے، لیکن جب جمع آیا تو اس وقت اس کا معنی ہو گیا تکالیف، اور وَالضَّرَّاءِ، ضرر پہنچانے والی چیزیں، اور آگے آ گیا جی وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت۔ تمام جو مترجمین ہیں وَحِينَ الْبَأْسِ کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کے وقت، یعنی باس کا معنی وہاں جنگ ہو گیا۔ اور دوسرا جو جنگ کے علاوہ اور کوئی معنی جہاں پہ ہو نہیں سکتا وہ ہے سورہ انعام، میرا خیال ہے آیت نمبر 65 ہے شاید، کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر اپنا عذاب اتار دے تمہارے سر کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، پانی نکل آئے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کی جنگ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ تو یہاں بھی باس کا معنی کیا ہے؟ جنگ۔ تو یعنی ظاہر ہے دو گروہ جب آپس میں لڑیں گے تو ایک دوسرے، اللہ نہ آسمان سے فرشتے اتارے، بس خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ نمٹ لو، تو یعنی یہاں بھی باس کا معنی جنگ کیا گیا۔ تو اب اگر آپ یہاں پہ اس باس کا معنی جنگ کریں گے تو باسن شدید کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں جنگ کی بہت سخت صلاحیت ہے۔ اچھا، پرانے وقتوں میں جتنی جنگیں ہوتی تھیں وہ لوہے کی مدد ہی سے ہوتی، آج بھی خیر لوہا ہی استعمال ہوتا ہے، تو لوہا بڑی بنیادی ہے یہ جنگ کے سلسلے میں۔ بلکہ کسی بادشاہ کے طرف یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے جب اپنی وہ قید ہو گیا، جنگ لڑی، قید ہو گیا، تو وہ زنجیر کو دیکھا نا تو اس نے شعر کہا کہ خود بخود زنجیر کی طرف کھنچا جاتا ہے دل، خود بخود زنجیر کی طرف کھنچا جاتا ہے دل، شاید اسی فولاد سے میری شمشیر بھی تھی۔ شمشیر تو اب گئی، وہ تو دشمن نے چھین لی، تو اب وہ بس فولاد وہی ہے لیکن اب زنجیر کی صورت میں آ گیا۔ تو یہ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے کے اندر لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، بس اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں، کتاب ایک لطیف حقیقت ہے، اور پھر کتاب بھی کوئی مادی حقیقت حقائق بیان کرنے والی کتاب نہیں، روحانی حقائق بیان کرنے والی کتاب۔ میزان، بینات، ایسی لطیف چیزوں کے ساتھ لوہے کا ذکر کوئی مطلب آپس میں جڑتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو یہ کیوں لوہے کا ذکر کتابوں کے ساتھ کیا گیا؟ بہت اہم سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، ایک ہفتہ آپ چاہیں تو اپنی سوچ و بچار کا مرکز بنا سکتے ہیں اسے۔ اور آخر میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے۔ اب یہ بھی اللہ جانے تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے جو بنتا ہے، تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے یہ بھی ہم اگلی دفعہ ہی بات کریں گے۔ تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ، کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی کس کی؟ اللہ کی۔ وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، نہ اللہ نظر آتے ہیں نہ رسول نظر آتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون ان کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی بھی ہے، قوت والا بھی ہے، عزیز اور زبردست بھی ہے، یعنی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے جو گفتگو کر لی ہے، اسی کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس آیت پر ہمیں ابھی کافی بات کرنی ہے، اور خاص طور پہ یہ چیز کہ اس میں میزان کا لفظ بہت اہم ہے، اس پر ہماری گفتگو تھوڑا وقت دے گی۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ حدید کا، لوہے کا کتابوں کے ساتھ کیا تعلق جڑتا ہے، اور یہ جو دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، اس امتحان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وہ امتحان مکمل کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے درجہ بدرجہ امتحان میں آدمی آگے بڑھتے ہیں، وہ پرائمری سے شروع ہوتا ہے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، تو اسی طرح یہ امتحان جا کے کامل کہاں پہ ہوتا ہے،
جو آخری فیز ہے اس امتحان کا وہ کیا ہے، تو اور اس کا لوہے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس امتحان کا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشستوں میں ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.